اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل الحظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها نصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں انسان اپنے پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کچھ رشتے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ رشتے وہ دھیرے دھیرے اس دنیا میں بناتا ہے۔ شروع میں ذمہ داریوں سے بالکل مبرہ ہوتا ہے، حقوق اس کے بہت ہوتے ہیں دوسروں پر، لیکن اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے جیسے انسان میچیور ہوتا جاتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں نشوونما پاتی جاتی ہیں، ویسے ویسے انسان کو حقوق کے ساتھ ساتھ اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ڈالا جاتا ہے۔ اور انسان دنیا میں جب آتا ہے تو بہت سے رشتوں کے ساتھ آتا ہے، تو بہت سی چیزیں اس کو اس دنیا میں آتے ہی مل جاتی ہیں، اور جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے۔ انسان کا یہاں آنا اور جانا محض نہیں ہے، یہاں بہت سی چیزیں اسے مل رہی ہیں، بہت سی چیزیں اس سے جدا ہو رہی ہیں۔ اب ان میں جو رابطے کی کڑی ہے وہ قوانین ہیں جو اس دنیا میں وضع ہوتے ہیں، تاکہ اس دنیا کے نظام کو، اس دنیا میں بگاڑ کو روکا جا سکے۔ اگر یہ قوانین نہیں ہوں سوسائٹی میں، ملکوں میں، اس دنیا، پوری دنیا میں، اور ہر آدمی کو اس کی اپنی مرضی کے حساب سے چھوڑ دیا جائے، تو چونکہ انسانوں کی فکر میں تضاد ہے، تو عین ممکن ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ انسان دنیا میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ میری فکر آپ کی فکر سے اور ان کی فکر اس کی فکر سے میچ کرے گی نہیں، لہذا یہ قوانین، یہ قانون جو دنیا میں نافذ ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے لیے مختلف قوانین جو دنیا میں ہیں، کچھ ریٹن اور کچھ نن ریٹن، کچھ لکھے ہوئے، کچھ رائج شدہ اور کچھ یوں ہی سمجھے ہوئے، وہ سارے قوانین جو دنیا میں رائج ہیں، وہ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو کہ حقوق کی ضمانت دی جا سکے اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جا سکے۔ اور کوئی شخص اگر حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کرے کسی فرد کے یا کسی گروہ کے، تو اس کو اس سے روکا جا سکے اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلا کے ان کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں یا ان پر جو فرائض ہیں ان کو ادا کریں۔ اب جس لیول کا یا جس نہج کی سوسائٹی ہے، اسی نہج کے قانون ہیں۔ کچھ قوانین ایسے ہو سکتے ہیں جو پرٹیکولر علاقے اور خطے اور قریے کے ہیں، قبیلے کے ہیں، خاص قسم کے قبیلوں سے آگے نہیں جاتے، وہ قبیلوں کے ہی قانون ہیں اور قبیلوں تک ہی محدود ہیں۔
جیسے آپ آج بھی چلے جائیں جو قبائل ہیں افغانستان اور دوسرے علاقوں کے قبائل ہیں، حکومت کا قانون کچھ بھی رہنے دیجیے، ان کے اپنے جرگے ہیں، ان کی اپنی چیزیں ہیں، ان کے اپنے قانون ہیں، ان کی اپنی شقیں ہیں، اور اس کے حساب سے وہ زندگیاں گزارتے ہیں۔ لیکن وہ قانون ان کے قبیلوں سے باہر قابل استعمال بھی نہیں ہے اور استعمال ہوتے بھی نہیں۔ کچھ ایسے ہیں خطے جہاں پر قانون مذہب کی بنیاد پر ہے۔ اب مذہب کی پہنچ جتنی بڑی ہے، قانون اتنا ہی، اس کا دائرہ اتنا ہی بڑا ہے قانون کا، اور مذہب کی بنیاد جتنی چھوٹی ہے قانون کا دائرہ اتنا ہی چھوٹا ہے۔ میرے ایک چچا ہوا کرتے تھے، تھوڑا سا کمیونسٹ ذہنیت کے تھے، ان کے ذہن میں تھوڑا سا ایک زمانے میں کمیونزم کا بڑا غلبہ تھا۔ کمیونزم کا غلبہ نہ کہیں بلکہ یوں کہیں کہ ان پر ویسٹرن سوسائٹی کا بڑا غلبہ تھا، تو ویسٹ کی چیزیں انہیں بہت اچھی لگتی تھی، خود بہت اچھے پڑھے لکھے انسان تھے، اور اس زمانے میں انگریزی کے ماہر مانے جاتے تھے۔ تو اور بہت سی چیزوں کو جو اسلامک سوسائٹی یا مسلم سوسائٹی کی بہت سی چیزیں جو تھیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ایک دن وہ بحث میں یہاں ہمارے یہاں دروازوں پر پہلے بڑا بحثیں ہوا کرتی تھیں، تو انہوں نے اپنے بحث میں ایک بار کہا کہ صاحب اسلام کے جو قانون ہیں وہ بالکل ہی مناسب نہیں ہیں اور میچ نہیں کرتے۔ اب انہوں نے حوالہ دیا کہ روزے کو دیکھیے کہ روزہ جو ہے وہ کبھی گرمی میں چلا رہا ہے، کبھی جاڑے میں چلا رہا ہے، کوئی فکس ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں نے آج تک اپنے روزے کے اور اپنی عیدوں کو فکس نہیں کیا، جبکہ دوسری جتنی قومیں ہیں، یہاں تک کہ ہندو بھی ہیں، اپنے روز اپنے دیوالی اور چھٹ کو جو ہے نا لگ بھگ ایک موسم میں فکس کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ایک بزرگ بھائی تھے، وہ ابھی الحمدللہ زندہ ہیں، اس زمانے میں بہت ینگ تھے ان کے مقابلے میں، انہوں نے کہا کہ یہی تو حقانیت کے، اسلام کی حقانیت کی مثال ہے، اور یہی تو چیز ثابت کرتی ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ پورے دنیا کا دین ہے، کہ اگر روزہ ایک ہی جیسا ہوتا، ایک ہی جگہ پر ہوتا، یہاں بھی اور وہاں بھی سب جگہ، تو پھر بات نہیں بنتی، پھر یہ ہوتا کہ صاحب ایک فکس کر لیتے، چونکہ یہ پوری دنیا کا دین ہے، اس لیے آج اگر ہم گرمی میں روزہ منا رہے ہیں، دوسرے ٹھنڈی میں منا رہے ہیں، تو تقاضا ہے اس کے حقانیت کا، اور اس کے عالمی مذہب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کل ہو کے وہاں گرمی میں ہو اور ہمارے یہاں سردی میں ہو۔ تو جتنا بڑا دائرہ کار ہوگا، جتنی بڑی پہنچ ہوگی مذہب کی، اتنا ہی اس کے ذریعے سے اس کے جو قوانین ہوں گے اس میں اتنی ہی وسعت ہوگی، اور ان میں سب کو سمونے کی صلاحیت ہوگی۔ جس قانون کو ایک زمانے تک دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی حاصل ہوتی رہی مسلمانوں کے، جس قانون کو، وہ وراثت کا قانون ہے۔ یعنی جب کوئی مر جائے اور اپنے پیچھے جو چھوڑ جائے، وراثت یا ورثہ یا ورث اس کو کہتے ہیں، جب کوئی اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ جاتا ہے، جو دنیا سے جب کوئی شخص جا رہا ہوتا ہے، خاص طور پر اصطلاح میں کہیں تو اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ جا رہا ہوتا ہے، جو باقی رہ جاتا ہے، وہ ورثہ ہے یا وراثت ہے، اور جو باقی رہ جاتے ہیں وہ وارث ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تقدس نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اصل وارث جو ہے نا، سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 22، یہ سورہ ہجر جو ہے وہ سورہ نمبر 14 ہے غالباً، سورہ نمبر 15، اس کی آیت ہے آیت نمبر 22۔ اللہ سبحانہ تقدس فرماتے ہیں، وارسل، یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 23 ہے غالباً، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
کہ بے شک ہم ہی ہیں جو زندگی اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی اصل وارث ہیں۔ اصل وارث وہ ہے جو باقی رہ جائے، اور باقی رہنے والی ذات دنیا میں سب کچھ کو فنا ہے، اور جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ سبحانہ وتقدس کی ہے، اور جو باقی رہ جاتا ہے وہی وارث ہے۔ اس لیے اصل وارث تو اس کائنات میں اللہ سبحانہ وتقدس ہے، اصل وارث کائنات کا، کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے جو باقی رہ جانے والی ہے۔ اور وارث وہ کہلاتے ہیں جب کوئی چیز رخصت ہو جائے، کوئی جب مر رہا ہوتا ہے ہماری اصطلاح کے زمان میں، اور اس کے پیچھے جو اس کا سرمایہ منتقل ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا وارث ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے ان کے لواحقین میں سے، ان کے رشتہ داروں ناطے داروں میں سے۔ الگ الگ دنیا میں الگ الگ اس کی لسٹنگ ہے، بہرحال معاملہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہترین وارث ہے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 105، سورہ انبیاء ہے سورہ نمبر 21۔ اس کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل جو وارث ہیں وہ اس زمین پہ وہ صالحین ہیں، جو زمین کے سچے وارث ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں اپنے ذکر کے بعد سے یہ چیز لکھ دی کہ زمین کے وارث اصل میں صالح لوگ ہیں۔ یہ زمین اصل میں صالحین کے لیے ہے، وہی اصل میں صالح ہیں، وہی وارث ہیں۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جو بہت مشہور حدیث ہے، العلماء وارث الانبیاء، وارث الانبیاء، عالم جو ہیں، علماء جو ہیں وہ وارث ہیں انبیاء کے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو ہے نا دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ان کی وراثت جو ہے وہ علم ہے، ان کا جو چھوڑا ہوا ہے وہ علم ہے۔ تو بہرحال گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ وراثت بنیادی طور پر وارث اس کو کہتے ہیں جو کسی کے مرنے کے بعد یا کسی کے جدا ہونے کے بعد سے بچ جائے، اور وراثت وہ ورثہ یا ورثہ وہ پونجی ہے جو پیچھے چھوٹ جاتی ہے، اور وراثت وہ پروسیس ہے یا وہ فینومینن ہے جو کسی کے انتقال کے بعد سے رہ جاتا ہے، اور وارث وہ ہیں۔ اور یہ جو قانون وراثت ہے وہ قانون ہے جو انسان کے مرنے کے بعد سے اس کی جائیداد یا اس کی چیزوں کے بٹوارے کے سلسلے میں پیش آتے ہیں۔ ہم نے گفتگو کی ابتدا کی تھی کہ کچھ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کچھ رشتوں کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ مثلا جب اس دنیا میں آتا ہے تو کچھ تو بالکل طے شدہ رشتے ہیں، اس کے والدین ہیں وہ بالکل طے شدہ رشتے ہیں، اس کے دادا دادی ہیں وہ طے شدہ رشتے ہیں۔ یہ رشتے جو ہے نا وہ کے چین رشتے ہیں۔ پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے اور جب وہ خود ایک نیا رشتہ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، ایک وقت تک وہ محتاج ہے، دوسروں کے ذریعے سے اس کی پرورش پرداخت ہوتی ہے، والدین اور والدین کے اور جو رشتہ دار ناطے دار ہیں وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر والدین اور یا ان کے والدین اس کی پرورش پرداخت کی ذمہ داری انہی پر ہوتی ہے۔ سیدھی ذمہ داری تو والدین ہی کی ہے اولاد کی پرورش اور تربیت اور پرداخت اور اس کی دیکھ بھال کی۔ بعد میں جب انسان ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے اور قدرت کا قانون اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو ایک نئی جنریشن ڈیولپ کرنی ہے، جیسے وہ خود آیا ہے دنیا میں اس طرح کی نئی جنریشن ڈیولپ کرنی ہے، تو وہ کچھ رشتے ہی دنیا میں بناتا ہے، خاص طور پر شوہر اور بیوی کے رشتے۔ مرد ہے تو اس کی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی ہے تو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک عورت ہے تو اس کو مرد کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو شوہر اور بیوی کے رشتے ہیں، ایک نئی رشتہ داری ڈیولپ ہوتی ہے،
یہ جو رشتہ داریاں ہیں، والدین کی رشتہ دار، والدین، اولاد اور بیوی یا شوہر، یہ پرائم ریلیشنز ہیں، یہ بنیادی رشتہ داریاں ہیں۔ چنانچہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کیٹیگری 1 کی رشتہ داریاں۔ اس کو دھیان میں رکھیں گے کیونکہ اسی پر گفتگو ہوگی ساری وراثت کی۔ یہ کیٹیگری 1 کی رشتہ داریاں ہیں، والدین یا والدین کے والدین اگر ہیں تو وہ، پھر اولاد، بیوی یا شوہر۔ ایک دوسری جو رشتہ داری ہے جو بھی ایکوائرڈ ہے وہ بھائی بہن ہے، اور تیسری قسم کی رشتہ داریوں میں تو کافی ہے، وہ اور بھی لوگ جو رشتوں میں رحم کے رشتوں سے آتے ہیں یا دوسرے رشتوں سے آتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اب ایک وراثت کے قانون کا جو بنیادی جز ہوگا کسی بھی قانون کا، ہم ابھی اسلامی قانون کی بات نہیں کریں گے، وہ یہ ہوگا کہ ان ساری رشتہ داریوں کو، اس میں ایک اور ایک چیز جان لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ان رشتہ داریوں میں کچھ چین ایسے ہیں جن کی کفالت دوسرے پر واجب ہے۔ مثلا والدین کی کفالت بچے پر واجب ہے، بچے کی کفالت والدین پر واجب ہے۔ اسی طرح سے والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو والدین کی کفالت بھی بچوں پر واجب ہے۔ شوہر بیوی کا کفیل ہے، اس میں وائس ورثہ نہیں ہے، بیوی شوہر کی کفیل نہیں ہے۔ شوہر کا کام ہے بیوی کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرنا، اور یہ ہر سوسائٹی میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سوسائٹیز نے آج کے زمانے میں سوسائٹی چونکہ مٹیریلسٹک سوسائٹی ہو گئی اور چند پیسوں سے یا انسان کی ضرورتیں بڑھ جانے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ضرورت اپنی پوری نہیں کر پا رہا اکیلے اپنی کمائی کے ذریعے سے، لہذا شوہر اور بیوی دونوں اب ارننگ باڈی ہو گئے ہیں اور وہ مال کماتے ہیں مل کے، تاکہ صحیح طریقے سے ان کے حساب سے آسانی کے ساتھ خاندان کو چلایا جا سکے۔ تو یہ جو اسٹرکچر ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، لیکن ان ساری تبدیلیوں کے باوجود ساری دنیا کی جو سوسائٹیز ہیں، ساری دنیا میں چاہے کسی قسم کا نظم چل رہا ہو، اس میں بنیادی طور پر مرد جو ہے وہ ارننگ باڈی ہے اور عورت جو ہے وہ اس کو گورننگ باڈی ہے، جو مرد کی جو کمائی ہے یا مرد کی جو چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنا اور اس کو مرد کی مدد کرنا اس کو چلانے میں، یا اس کی بنیاد پر گھر کا پورا انتظام چلانے کی ذمہ داری عورت کی ہے۔ یہ ریلیشنز ہیں جن کی بنیاد پر وراثتیں بھی طے ہوتی ہیں، اور بندہ جب کوئی بندہ جب مر رہا ہوتا ہے تو وہ چیزیں جب اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہوتا ہے تو مختلف قانونوں کے تحت اس کا بٹوارا اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو سیٹسفائی کیا جا سکے ان کی ضرورتوں کے حساب سے یا ان کے نیچر کے حساب سے۔ ایک اور چیز دھیان میں رکھیں کہ کوئی ایک آدمی مر گیا جو کچھ لوگوں کی کفالت کرتا تھا، تو کفالت کرنے والوں میں بھی درجے ہیں جن کی کفالت ہو رہی تھی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جو حاصل کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ اب اس کی بنیاد پر بھی جب وراثت بٹے تو جو ریئلسٹک اپروچ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس بنیاد پر بھی چیزوں کو ایمفیسائز کیا جا سکے کہ کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کس کا حصہ مسٹ ہونا چاہیے، کس کے حصے میں گنجائش بنتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دھیان دیا، کوئی بھی ریئلسٹک اگر قانون ہے تو ایک وراثت کے قانون میں بنیادی طور پر چیزوں میں جو سمجھ میں آنے والی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس کچھ مال ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب وہ مال جب چھوڑ کے جا رہا ہے
تو جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے بعد سے جو اس میں جو بچ رہا ہے وہ لوگوں کے ریلیشنز کے حساب سے اس کو بٹوارا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سے اس میں یہ ہے کہ جب ایک بار بٹوارا ہو رہا ہے تو پھر الگ الگ قسم کے حصے ہیں، اور جو ہے جو بٹوارا ہے اس کو لوگ اویل کرنے والوں کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہ بندہ کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے لیکن اس نے کچھ چیزیں مثلا قرض لیا ہوا ہے یا کچھ وصیت کی ہوئی ہے کہ میری جائیداد کا اتنا حصہ دوسروں کو دیا جا سکے، تو بہترین جو بیسٹ قانون ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ مثلا مال چھوڑ کے جانے والا اگر مرتے وقت کسی وجہ سے اس نے کہیں سے کسی سے قرض لیا ہے یا کچھ ایسا کیا ہوا ہے تو اس کے قرض کی ذمہ داری وہ پوری کر سکے، اس کو ادا کیا جا سکے اس کے مال سے۔ دوسری یہ کہ اگر اس نے اپنی کوئی ول اور وش کی ہے کہ اس کے مال میں سے کچھ حصہ کسی دوسرے تک پہنچنا چاہیے تو وہ پورا کرے۔ تیسری یہ کہ ایسا قانون ہونا چاہیے جس میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو، جو وارثین ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو۔ چوتھے یہ کہ وارثین کی جو کیٹیگری نمبر 1 ہے اس کے حقوق پہلے ادا ہوں۔ پانچویں یہ کہ قانون جو ہے وہ مظلوم کو، کمزور کو پروٹیکشن دے رہا ہو۔ یہ چیزیں جتنی زیادہ جس میں ایڈریس کی جائیں گی پراپر طریقے سے وہ قانون اتنا ہی بہتر مانا جائے گا۔ اس سے الگ ہٹ کے کہ کس کو کیا دیا جا رہا ہے یہ سیکنڈری کوشچن ہے۔ جو پرائمری کوشچن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس میں کور ہوتی ہوں، جو مر رہا ہے اس کا حقوق کور ہو رہا ہو، جو دنیا میں بچے ہوئے کیٹیگری 1 کے جو ریلیشنز ہیں، جو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، جو اس پر محتاج تھے، ان کا حق ادا ہو رہا ہو، اور بندے کے اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر وہ نہیں ہے تو دوسرے کی پوری ہو رہی ہو۔ پھر اس کے بعد سے یہ دیکھا جائے کہ کس پر کتنا برڈن ہے، کس کی کتنی ذمہ داریاں ہیں جو اس کو پوری کرنی ہے، اس کے حساب سے اس کی دولت کا بٹوارا ہو۔ اس حساب سے آپ دنیا کے قانون وراثت کو دیکھیں گے تو ہندوستان میں، خاص طور پر ہم ہندوستان کے سینیاروں میں گفتگو کریں گے کیونکہ باقی ملکوں میں اس معاملے میں اسلام کا قانون چونکہ لاگو ہے، ہندوستان میں ہی مختلف مذاہب ہیں اور مختلف سوسائٹیز ہیں، اس لیے یہیں پر قانون میں پیچیدگی زیادہ ہے، اور اسی لیے یہیں پر یونیفارم سول کوڈ کی بات بھی چل رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کر کے سارے قانون کو ایک جیسا کر دیا جائے۔ پیچھے اس کے مقصد کچھ اور ہے، لیکن بہرحال وہ ایک یہ ہے اس کے پیچھے۔ وہ یہاں جو ہے پیچیدگیاں یہاں قانون میں یہ ہیں کہ اب جیسے جو یہاں کی میجورٹی ہندو آبادی ہے 1956 تک ان کے جو وراثت کا قانون تھا اس میں عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ مرنے کے بعد سے اگر مرد اولاد ہے تو سیدھے جو ہے نا وہ اس کو ٹرانسفر ہو جاتا تھا پوری ایک زمانے تک تو یہ تھا کہ جو بڑی اولاد ہوتی تھی وہی اسی کو پورا ٹرانسفر ہو جاتا تھا، لیکن اس کی ذمہ داری دی جاتی تھی مورل رسپانسبلٹی کہ وہ جو ہے نا باقی کا خیال رکھے۔ دیکھیے فیروز صاحب یہ لمٹ ختم ہو رہی ہے اس ٹائم کی۔ دوسری چیز یہ کہ ارشد بھائی انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ ہاں انٹرپٹ آپ یہ ابھی لاگ آؤٹ اگر ہو جاتے ہیں تو دوبارہ لاگ ان کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لاگ آؤٹ ہوں کیونکہ آپ کو لاگ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ نہیں اپنے آپ لاگ آؤٹ ہو جائیں گے سب لوگ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیے، کبھی بڑھا بھی دیتا ہے۔ اچھا تو یہ ہے کہ وہ یہاں پر 1956 تک ہندو سوسائٹی میں پہلے تو اسے بھی بری حالت تھی۔ 1956 میں جو امینڈمنٹ آیا اس میں یہ ہوا کہ حصہ جو ہے نا مردوں کو 1956 کے امینڈمنٹ کے بعد سے
عورتوں کا حصہ طے کیا گیا۔ 2005 میں جا کے یہ ہوا کہ عورتوں اور مرد کا حصہ یعنی لڑکے اور لڑکی کا حصہ ایک ساتھ برابر کر دیا گیا۔ لیکن اس میں جو قباحت رہی، جو تب بھی تھی اور اب بھی تھی، پہلی بات تو جو نیچر کے جو اصول ہیں ان کو دھیان میں نہیں رکھا گیا۔ دوسری چیز کہ جو بڑی رشتہ داریاں ہیں ان کو اس طرح کا ڈسٹریبیوشن میں شامل نہیں کیا گیا، جیسے والدین ہیں یا نیچے کی اور بھی والدین کے والدین ہیں یا اور بیوی ہے، شوہر ہے، اس طرح کے ریلیشنز کو جو ہے نا اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا گیا۔ یہاں اگر برابر کیا گیا تو ان کو بھی اگر برابر کیا گیا ہوتا تو شاید یہ بات سمجھ میں آتی کہ چلیے برابری کا قانون ہے۔ کرسچن سوسائٹی میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس سے الگ ہٹ کے ابھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صاحب بالکل جو ہے نا ٹرانسفر ہوگا صرف اولاد کو، اور اولاد کو جو ٹرانسفر ہوگا وہ بالکل برابر ہوگا، کا معاملہ ختم۔ اور بھی سوسائٹیز میں اس طرح کا ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں، چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے روزانہ کے بدلتے ہوئے فیصلوں کے حساب سے نہیں ہے، خطے اور قریے کے حساب سے نہیں ہے، چونکہ سارے دنیا کا دین ہے اور قیامت تک کا دین ہے۔ اس لیے اسلام میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قانون کو لکھنے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنے رسول تک کو نہیں دی۔ باقی جتنے بھی آپ نماز کے اصول سے لے کے روزے اور حج اور زکوٰۃ اور باقی چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے، ایکسپلینیشنز جتنے آتے ہیں اور جتنی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، قرآن کریم صرف ایک لائن دے دیتا ہے، اقیم الصلاۃ، باقی جو کچھ ہے وہ اللہ کے رسول سے حاصل کیجیے۔ آپ کو موٹے موٹے طور پر وضو کا مل جائے گا، 4 فرض پر نظر آ جائیں گے، اور لیکن یہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اور مغرب کی نماز آپ کو انٹرپریٹ کرنی پڑے گی قرآن کی آیتوں سے۔ وہ نکل آ سکتا ہے لیکن انٹرپریٹ کرنی پڑے گی، ڈائریکٹ کہیں نہیں ہے۔ روزے اور حج کا بھی یہی معاملہ ہے، مناسک جو روزے کے ہیں یا حج کے جو مناسک ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں کہا تھا کہ مجھ سے سیکھ لو، مناسک سیکھ لو۔ نماز کے بارے میں کہا کہ ایسے نماز صلو کما ادری صلیت، تم مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ اسی طرح سے دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن یہ وراثت کے قانون کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے پورے طور پر قرآن کریم میں اس کو بیان کیا، اور ان 3 آیتوں میں بیان ایسے کیا کہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑی۔ یعنی قرآن کا جو میتھمیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے پورا کا پورا یہاں پہ ہے۔ آپ کو 1/6، 1/4، 1/2، یہ قرآن کا اسلوب نارملی نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تقدس نے، چونکہ یہ سب سے موسٹ کریٹیکل چیز ہے یہ، اور دنیا میں اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، علیم الخبیر ہے، اس لیے اللہ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فساد اسی پوائنٹ پر ہونے ہیں، اور آج کے دن بھی سب سے زیادہ دنیا دیوانی مقدموں میں سب سے زیادہ مقدمے وراثت کے ہی ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر نکاح اور طلاق ہے۔ اللہ سبحانہ تقدس نے اس کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ اب پچھلے 50 سالوں سے کے آس پاس سے جبکہ امینڈمنٹس ہوئے ہیں دنیا کے قانونوں میں، کرسچن لاز میں، ہندو لاز میں، اور بھی جو لاز ہیں ان میں جو، اور دنیا کے ملکوں میں جو امینڈمنٹس آئے ہیں، اور جن کے حقوق نہیں دیے تھے ان کے حقوق دیے گئے ہیں، بلکہ وہ جو ہے نا اپنے حساب سے اپنے زوم میں پورے کے پورے حق ادا کیے گئے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ اسلامک قانون جو اسلامک لا آف انہیریٹنس جو ہے یہ پراپر نہیں ہے، اور یہ وقت کے ساتھ نہیں چل رہا ہے، اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، یا اس کی جگہ پر دوسرا کوئی لا آنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو حقوق کا بंٹوارا ہے وہ پراپر نہیں ہے۔ پہلی بات جو اس سلسلے میں دھیان دینے کی ہے ہم سب لوگوں کو، چونکہ ہم دین کے داعی ہیں، اس لیے یہ سوال ہم سے آج نہیں تو کل پوچھا ہی جانا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی موڑ پہ کسی غیر مسلم کے پاس آپ دین کی دعوت دینے جائیں گے تو ان کے پاس 10، 15، 20 سوالوں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ عورتوں کا حصہ
آدھا ہے مردوں کے مقابلے میں، کیوں ہے؟ یہ سوال اور اس کا جواب، اسی لیے میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو لاجیکلی آپ تک پہنچاؤں. باقی چیزیں جو ہے نا وہ حدیث کے حوالے ہم دیں گے، لیکن اس میں ہم کو بہت زیادہ اس کی نہیں ہے. یہاں پر جو ہمارا مقصد ہے وہ اس کا لاجیکل ایکسپلینیشن ہے. آپ اندازہ لگائیے، یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کا حصہ کم ہے اور کا حصہ زیادہ ہے. اب یہ ہونا چاہیے کہ زمانہ بدل چکا ہے، عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ چلتی ہے، دوش بدوش ہے، باضابطے پورے طور پر گھر میں حصہ لیتی ہے، اکنومیکلی بھی وہ پوری طور پر انوالو ہے، تو اس کو کیوں کم حصہ ملے؟ پہلی بات تو یہ جانیں کہ اسلام صرف دنیا میں قانون نافذ کر کے دنیا کی زندگی تک محدود نہیں ہے. اسلام کے جتنی بھی قانون ہیں یا اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ہاں دنیا اور آخرت دونوں کا پہلو ہے. وہ چیزوں کا صرف دنیا میں انٹرپریٹ ہو جانا وقت کے حساب سے اس کافی نہیں ہے، اس کے آخرت کا پہلو بھی ہے. اور آخرت کے پہلو میں ایک چیز جو سب سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے اس دنیا میں جو مال انسانوں کو دیا ہے، کم یا زیادہ، اس کی بنیاد وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو عورتوں سے چڑ تھی اور مردوں کے ساتھ بڑی محبت ہے، بلکہ قانون جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تقدس اس مال کے ذریعے سے دنیا میں آزمائش کرتے ہیں. پہلی بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے. جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا اس قانون کو نہیں سمجھ سکتے. یہ دنیا سارا کا سارا مال اللہ کا ہے، اور ابھی آپ اس آیت کو سن چکے کہ اصل وارث اللہ ہی ہے. سب کچھ فنا ہو جانے کے بعد ساری چیز اللہ کی طرف پلٹ کے آنی ہے. یہ دنیا کے وارث تو بدلتے رہتے ہیں. آج میں اپنے والدین کا وارث ہوں، کل میرا انتقال ہو جائے گا، میرے بچے میرے وارث ہو جائیں گے، کل ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کے بچے ان کے وارث ہو جائیں گے. چیزیں تو ختم ہوتی رہتی ہیں، یہ وارث تو بدلتے رہتے ہیں. اصل وارث، اصل باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، اور سارا مال اسی کا ہے، اسی کے پاس واپس جانا ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سارا مال اسی کا ہے، لوٹنا اسی کی طرف ہے. تو اس دنیا میں جو کسی کو زیادہ اور کسی کو کم مال جو دیا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس خدا نخواستہ متعصب ہیں اور انہوں نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ فضیلت دی ہوئی ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مال آزمائش کا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو آزمایا جا رہا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اسلامک سوسائٹی میں مرد کی حیثیت قوام کی ہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے جو آپ دیکھیں گے. یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی الرجال قوامون علی النساء کر کے ایک آیت ہے یہ کہ قوام ہے مرد جو ہے نا وہ، اور قوام ہے عورتوں پر، لہذا انہی کا حصہ ہے. یہ آیت نمبر 34 ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تقدس نے اس چیز کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں کلیئر کرنے کی کوشش کی. اب سنیے اس آیت کو تو آپ کو اندازہ لگے گا. الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت پر برتری ہے یا فوقیت ہے، یا وہ ان کو ایک مطلب اسٹیپ، ان کو یہ کہیے کہ سپرمیسی دی ہوئی ہے. بنیاد کیا ہے اس سپرمیسی کی؟ پہلی بنیاد بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی ایک پر دوسرے کو فضیلت دے دے. پہلی چیز تو یہ جان لیں کہ یہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے مرد کو عورت پر. اور اس کی پوری آپ کو جو آپ بائیولوجی پڑھیں گے جو مرد اور عورت کی، تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ عورت مرد کے مقابلے میں جسمانی طور پر بھی کمزور ہے، الا ماشاء اللہ کچھ چیزوں کو چھوڑ دی. کچھ عورتیں اتنی پالوان ہوتی ہوں گی کہ بڑے بڑے مردوں کو پٹک دیں،
لیکن بنیادی طور پر عورت کمزور ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اور اس کو جو ذمہ داری دی جانے والی ہے، جو جسمانی اور ذہنی ذمہ داریاں ہیں، وہ مرد کے مقابلے میں کم دی جائیں گی، کیونکہ وہ کمزور ہے اس کے مقابلے میں۔ اچھا، یہ آپ کو جسمانی طور پر تو بات آپ ڈائجسٹ ہو جائے گی، ذہنی طور پر بات یہ ڈائجسٹ ہوگی نہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ذہنی طور پر عورت مرد سے کیوں کمزور ہے؟ بھائی بڑی ایک سے ایک جینیس عورتیں ہیں ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ کچھ عورتیں پہلوان بھی ہیں، مرد کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوں گی، لیکن ہم جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو ایوریج کی بات کرتے ہیں، جو جنرل رول ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ ہم تو، ہمارے اوپر تو الزام ہے کہ ہم وہ سوسائٹی ہیں جو عورتوں کا حصہ نہیں دیتے، عورتوں کو برابر کے حقوق نہیں دیے ہیں۔ ذرا ان سوسائٹی کا انالیسس کر لیجئے، آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بعضہم فضل علی بعض کا جو رول اپلائی کیا ہوا ہے، یا اللہ سبحانہ تقدس نے واقعتاً عورت کو جسمانی اور ذہنی طور پر مرد سے کمزور رکھا ہے تھوڑا سا، تاکہ اس سسٹم کو پراپر طریقے سے چلایا جا سکے۔ یہ جو فرینچ ریولیوشن کے بعد سے دنیا کے بیشتر جو سو کالڈ پروگریسو کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اس میں عورت کو مرد کی برابری کا درجہ دیا گیا۔ تعلیم کے میدان میں بھی عورت کو ان کے ہاں مرد کے مقابلے میں کسی قسم کا ڈسکریمنیشن نہیں ہے، عورت اتنا ہی تعلیم حاصل کر سکتی ہے جتنا مرد حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن آپ ذرا ایک لسٹ اٹھا کے، بہت زیادہ انالیسس کی ضرورت نہیں ہے، ایک لسٹ اٹھا کے دیکھیے نوبل پرائز ونرز کی، 1965-66 میرے خیال سے اس زمانے سے، یا پتہ نہیں مجھے اس کے صحیح سن یاد نہیں، اس زمانے سے نوبل پرائز دیا جا رہا ہے 5 فیلڈوں میں سے۔ ایک فیلڈ تو وہ ہے جس میں لوگ اپنے حساب سے چن لیتے ہیں، وہ امن کا میدان۔ اس کے علاوہ باقی کی 4 فیلڈ آپ ذرا دیکھ لیجئے، اس میں آپ نوبل پرائز پانے والے زیادہ تر جو سائنسداں ہیں، یا زیادہ تر جو اکنومسٹ ہیں، یا زیادہ تر جو لوگ بھی ہیں، وہ زیادہ تر انہی ڈیولپ کنٹریز سے آتے ہیں، کیونکہ انہی کے پاس ریسورسز ہیں ریسرچ کے۔ ان کے پاس بالکل آزادی ہے، مرد اور عورت کو برابر کی آزادی دی ہوئی ہے، لیکن آپ کو کتنی میڈم کیوریز مل جائیں گی، آپ خود ریسرچ کر کے پتہ لگا لیں۔ ساری صلاحیتوں کے، سارے قانون کو بالکل برابر دینے کے باوجود 5% عورتیں نہیں ہیں جنہوں نے نوبل پرائز پایا ہے، اور شاید آپ کو میڈم کیوری کے علاوہ کسی کا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہاں تو ڈسکریمنیشن نہیں ہے، وہاں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے جو اسلامک سوسائٹی میں آپ سو کالڈ آپ کے حساب سے اور ہمارے حساب سے یہ ہے کہ یہاں پر ڈسکریمنیشن ہے، عورتوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، عورتوں کو بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے ایسا نہیں۔ 200 سال، 300 سال سے، بلکہ 400 سال، 500 سال سے یہ جو پروگریسو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یہ حکومتیں کر رہے ہیں سو کالڈ جمہوریت کے حساب سے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے، ان کے پاس جو لیڈرز ہوئے ہیں وہ عورتیں ہوئی ہیں، اور جتنی عورتیں لیڈر ہوئی ہیں اس میں سے ایک آدھ کو چھوڑ دیجئے تو سب جو ہے نا بائی ڈیفالٹ ہیں، بھائی یہ اس وقت کی مجبوری تھی جس کی وجہ سے ہو گئی ہیں، نہیں تو ان میں سے کوئی کسی کو چننے کو تیار نہیں۔ امریکہ جیسا ملک 1773 میں آزاد ہوتا ہے، سب سے بڑا ایک طریقے سے کہ فلیگ ہولڈر ہے وومنس رائٹ کا، برابری کے جو حقوق ہیں ان کا۔ آج ہم 2021 میں پہنچ گئے، پہلی بار کوئی عورت جو ہے نا وائس پریزیڈنٹ ہوئی ہے، اور امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ہندوستان کے پریزیڈنٹ کی ہی طرح سمجھ لیں، اس کی نہ وہاں اس کی کوئی عزت ہے نہ اس کی کوئی عزت ہے، الا ماشاء اللہ یہ کہ کوئی پریزیڈنٹ مر جائے تو شاید بلی کے بھاگ سے چھیکا ٹوٹ جائے۔
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے میدان الگ الگ دیے ہوئے ہیں۔ عورت کو ایک خاص میدان میں، عورت کا میدان جس میدان میں عورت کا مقابلہ مرد نہیں کر سکتا، وہ میدان ہاسپٹیلٹی کا میدان ہے، وہ میدان ہے جہاں پر رحم کا میدان ہے، وہ میدان ہے جہاں بچوں کی تربیت کا میدان ہے۔ اس میدان میں مرد پوری طاقت اور پوری صلاحیت لگا دے تو نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سوسائٹی میں جو اللہ کی جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے جو جس نہج پہ انسانوں کو پیدا کیا تھا، ہم نے اس میں بگاڑ لانے کی کوشش کر کے کچھ اور نہیں کیا ہے سوائے کہ سوسائٹیز کو اور فیملیز کو بگاڑ دیا ہے۔ آج کی فیملیز 50 سال پہلے کی فیملیز کے مقابلے میں بالکل تباہ و برباد اس لیے ہو گئی کہ یہاں پر اس بیلنس کو بالکل ختم کر دیا گیا، اس ریلیشن کی جو اتار چڑھاؤ تھے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اسلامک سوسائٹی میں مرد کا کام تھا کہ، یا اس کے پہلے جو دنیا کی جتنی سوسائٹیز میں مرد کا کام تھا کہ وہ باہر کا کرتا، ارننگ کرنا اس کا کام تھا، جفا کشی کر کے محنت کر کے دولت کو حاصل کرنا اس کا کام تھا، اور اس کی بنیاد پر گھر کو چلانا عورت کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ آج کے دن میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی ملک میں جو بڑا ملک ہے، جو مضبوط ملک ہے، اس میں ہوم منسٹری کوئی چھوٹی موٹی پوسٹ ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہندوستان میں جو پرائم منسٹر کے بعد سے جو سب سے مضبوط پوسٹ ہوتی ہے وہ ہوم منسٹر کی پوسٹ ہوتی ہے، اور ایسا پورٹ فولیو ہے جو شخص پرائم منسٹر کے لائق ہوتا ہے، اگر اس کو پرائم منسٹر کی کرسی نہیں دیتے تھے، کینڈیڈیٹ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو نیکسٹ جو ہے وہ ہوم منسٹر کی کرسی دی جاتی ہے، سب سے مضبوط کرسی ہے۔ اسلام میں یہ کرسی فکس کی ہوئی ہے عورت کے لیے۔ پرائم منسٹر کا، فورن منسٹر کا کی ذمہ داریاں ہیں، وہ باہر کی چیزوں کو ہینڈل کرے۔ ہوم منسٹر کی ذمہ داری ہے پورے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوم منسٹری بالکل بیکار چیز ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اندرون خانہ جتنے بھی بگاڑ ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کا کام انہی کا تو ہے، انہی کے اوپر تو ذمہ داری ہے۔ اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے، اسی لیے جہاں جہاں اسلامی قانون اگر نافذ ہیں وہاں یہ والا بگاڑ کم سے کم نہیں ہے۔ اس سے بات آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسلام میں اگر عورت اور مرد کو اس میں آگے پیچھے کیا ہوا ہے، اگر نہیں دیا ہوا ہے برابر کا حق، تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ عورت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ عورت کی جو لمیٹیشنز ہیں، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی لمیٹیشنز ہے، تو اسی حساب سے اس کو رائٹس ہیں، ان کی بھی لمیٹیشنز ہیں۔ عورت پیدا ہوتی ہے بچے کی طرح سے، مرد بچہ ہو یا عورت بچہ ہو، اس کی کفالت والدین کی ذمہ داری۔ عورت بڑی ہو جاتی ہے، اس کی کفالت کی ذمہ داری اس کے شوہر کی، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کے کفالت کی ذمہ داری اس کے اولاد کی۔ مرد بچہ ہوتا ہے، اس کی کفالت کی ذمہ داری والدین کی۔ مرد جوان ہوتا ہے، شادی شدہ ہوتا ہے، اس کے کفالت کی ذمہ داری اس کی عورت پر نہیں ہے، اس کی کفالت اس کی خود کی ذمہ داری ہے، اور اسی کا کام ہے کہ وہی کفیل ہے اپنے عورت کا، اس کی کفالت بھی اسی کے ذمہ ہے، اور اپنے اولاد کی کفالت بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ مرد بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر عورت اور مرد برابر ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ جو فیز ہے، جو بیچ کا مڈل فیز ہے، وہاں پر چونکہ مرد جو ہے نا وہ قوام کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے اس قرآن کریم کی اس آیت میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے مال اپنا، شادی ہوتی ہے تو مہر دیتا ہے، بیوی کے سارے نان و نسخے کی، اس کے پورے سارے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، ان سے جو اولاد ہوتی ہے اس کی ساری مالی ضروریات کو پوری کرنا اس کا کام ہے، لہذا اس کو اس پر فوقیت ہے، ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ اس قانون میں، اسلامی قانون میں عورت اور مرد کے حصے۔ اب آئیے ذرا اس کو ایک دوسرے آسپیکٹ سے دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا سچ مچ یہی ہے کہ عورت اور مرد کے حصے میں فرق؟ میاں بیوی کے حصے کی بات مت کیجیے، بیٹا اور بیٹی کے حصے کی بات مت کیجیے، عورت اور مرد کے حصے کا دو چارٹ بنا لیجیے آپ، ایک طرف عورت کا حصہ لکھیے، ایک طرف مرد کا حصہ لکھیے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، چلیے آتے ہیں اب پریکٹیکل ایک اپروچ پر آتے ہیں۔ اس کے والدین زندہ ہیں، مرد کا انتقال ہوا، اس کے والدین زندہ ہیں، اس کی بیوی زندہ ہے، اس کے پاس بچے ہیں۔ اب اسلامک قانون کے حساب سے بٹوارا کیسے ہوتا ہے؟
اسلامی قانون کے حساب سے جو قرآن کریم کا بٹوارا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو 1/6 حصہ الگ الگ، مرد کو والد کو 1/6 حصہ اور عورت کو 1/6 حصہ، دونوں کو الگ الگ حصہ ہے۔ لکل واحد منہما سدس، یہ لوگ یہاں غلط فہمی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ 1/6 میں دونوں کو حصہ، نہیں، لکل واحد منہما سدس ولابویہ لکل واحد منہما سدس، وہ جو قرآن کریم کی آیت جس سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 11۔ والدین میں دونوں کا 1/6 حصہ نکل گیا، اور یہ حصہ پورے مال میں سے نکلے گا۔ یہاں کونوں مرد اور عورت دونوں برابر۔ اب آ جائیے آپ، مرد کا انتقال ہوا ہے تو ایڈوانٹیج عورت کو جا رہا ہے کیونکہ اس کی بیوی ہے، اور بیوی کو جو ہے حصہ ہے، اگلی آیت سے آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ آپ اگر تو اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4، وَلَهُنَّ رُبُعُ بِمَا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَهُمْ الثُّمُنُ۔ اب ہم اس کیس کی بات کر رہے ہیں جو ان کے اولاد ہے، بیوی کو 1/8 مل گیا، 1/6 والد کو، پورے مال کا 1/6، یعنی اگر مال 1,00,000 روپیہ سمجھیے ہوتا ہے تو اس کا 16,667 یا 16,666.66 ایک باپ کو گیا، 16,666.66 ماں کو گیا، اور پورے مال کا 1/8 یعنی 12,500 بیوی کو چلا گیا۔ یہاں پر 16,000 پلس 12,000 دیکھ لیجئے، یہ بنتا ہے آپ کو 28-29,000 سے زیادہ ہے۔ یہاں پر ابھی تک ایڈوانٹیج عورت کو ہے۔ اب نیچے آئیے، اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تب تو ایڈوانٹیج ٹرانسفر ہوگا بیٹے کی طرف، کیونکہ قرآن کے روح سے ایک بیٹا 2 بیٹی کے برابر ہے، اور ہم اس پر پوری گفتگو کر چکے کہ یہ کیوں کیا ہے، کیونکہ قوام ہونے کی حیثیت سے بھی، اور اس کی رسپانسبلٹیز زیادہ، چونکہ مال اسی کو خرچ کرنا ہے اولاد کی پرورش۔ بیوی کو شوہر زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی ذمہ داری ہے شوہر کی۔ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ شوہر کی ذمہ داری میں بیوی ہے۔ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیونکہ شوہر بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر وہ بٹوارا تھا۔ چلے اب آئے جا دیکھیں، اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو بچا ہوا مال جو ہے 16 32 33 اور 20 کے بعد آپ نکال لیں تو جو مال بچ گیا 12 47 42 43,000 ختم چلا گیا، مال بچ گیا 57,000، مان لیجیے 57,000 بچ گیا۔ 57,000 کے 3 حصے لگیں گے۔ یہاں پر ایڈوانٹیج مرد کو شفٹ ہوگا کیونکہ 3 حصوں میں سے 2 حصہ اس کو جائے گا۔ اگر اس کو ہم 60,000 مان لیں تو 40,000 اس کو جائے گا، 20,000 اس کو جائے گا۔ تو اس کو جو ہے نا، ابھی جو 28 ملا تھا، 29 ملا تھا اور 20، اس کو ملے گا 49، اس کو مل جائے گا 51۔ لیکن اگر 2 بیٹیاں اور 1 بیٹے ہو گئے تو اب میرا کیس دیکھیے، میں اپنا کیس آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے والد کے انتقال میں میری اماں تھی، میری 3 بہنیں اور 1 میں۔ تو میرے یہاں مجھے جو جائیداد کا جو حصہ ملا ہے اس طرح کے بٹوارے کے بعد سے، چونکہ ہمارے ابا کے والدین باقی نہیں تھے اس لیے وہ حصہ نہیں گیا۔ وہ مرد کا جو حصہ، اس کو چھوڑ دیں کہ بیٹے کا حصہ اور بیٹی کا حصہ، جو مرد کا حصہ ہے میرے کیس میں، وہ عورت کے حصے سے قریب 15-16% کم ہے۔ یہ لاجیکل بٹوارا ہے۔ وہاں آنکھ بند کر کے، وہاں جو دوسری جگہوں پر جو بٹوارا ہے اس کی بنیاد اور کچھ نہیں ہے سوائے آنکھ بند کر کے چیزوں کو دے دیا، بس 2 میں 2 جوڑ دیا، 2 میں 2 گھٹا دیا۔ اس میں کوئی بیچ میں کوئی لاجک نہیں، کسی قسم کا کوئی ایموشنز نہیں، کسی قسم کی کوئی چیز اس میں نہیں شامل کی گئی ہے۔ یہاں جو بٹوارا ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔
لہذا یہ کبھی کم اور کبھی زیادہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر اسلام نے ایک چیز اور گنجائش رکھی، ایک چیز کو اور زیادہ کیا، پورے مال کو بٹوارے کے لیے وارث کو چھوڑنے کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تقدس نے ایک چیز یہ کی کہ کمزوروں کا خیال رکھا جائے۔ یہ چیز آپ کو کسی اور سوسائٹی میں نہیں ملی۔ کمزوروں کا خیال اس طرح سے رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صاحب مال ہے اس کو حکم دیا کہ اپنے مال کے کچھ حصے کی وصیت کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت کی حد 1/3 یا اس سے کم طے کی۔ 1/3 پر آپ نے کیا، ایک حدیث ہے جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ انہوں نے اب کہا کہ میں اپنے مال، ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا مال جو ہے نا ان کو دینا چاہتا ہوں، اپنے بیٹی کو میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ 2/3 مال جو ہے نا اللہ کے راستے میں دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا آدھا مال دے دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1/3 مال دے دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ 1/3 کی بہرحال وصیت کی گنجائش رکھی ان سب رشتوں کو پورا کرنے کے لیے جو سیدھے وراثت میں نہیں آتے، اور وراثت میں نہیں آتے لیکن وہ گنجائش والے رشتے ہیں جن کی ضرورت ہے، مثلا اپنے رشتہ دار۔ یہ چیز آپ کو کسی اور قانون کے اس میں نہیں ملے گی، کسی اور قانون میں اس شق کا تو کہیں گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ 1/3 کی وصیت اللہ کے راستے میں کر دیں۔ ہمارے ہاں ایک بس رول بنا لیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کی مسجد بنا دی، اس کا مدرسہ بنا دیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ کے رشتہ داروں ناطے داروں میں سے کوئی ایسا شخص، کچھ ایسے لوگ جو آپ کے وراثت میں ان کا حصہ تو نہیں بنتا ہے لیکن واقعی جن سے آپ کے ریلیشنز ہیں اور جو محتاج ہیں، ان تک وہ مال پہنچایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو سوسائٹی کو مستحکم بنانے کا اور مال کی محبت کو کم کرنے کا اپنے دل سے بھی اور دوسروں سے بھی اللہ سبحانہ و تقدس نے کیا، اور اسی لیے وراثت کے بٹوارے کے وقت جو 2 چیزوں کو مقدم رکھا بٹوارے پہ۔ ہم یہاں گفتگو کو تھوڑی سی کنکلوڈ کریں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ یہ لمبی گفتگو ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وراثت کا بٹوارا مسٹ ہے، مسٹ، اور اس کو پرولونگ کرنا خطرناک ترین برائی ہے۔ گناہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن گناہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ یہ پہلا کام ہے جو ہونا چاہیے میت سے دفنانے کے بعد، لوٹنے کے بعد، یہ پہلا کام ہے، اور اس کو نہیں کرنے کی وجہ سے ہی مسلمانوں میں ساری پیچیدگیاں ہیں۔ دوسری چیز کہ ایمانداری کے ساتھ اگر بندے کا ایماندار ہے تو اس کی ساری چیزوں کا بٹوارا جو ہے نا فوراً ہونا چاہیے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ سارے مال کو کسی ایک یونٹ میں ٹرانسفر کر لیں، گھر ہے، زمین ہے، کیش ہے، جویلری ہے، جو بھی ہے چھوٹا ہے پیچھے چھوڑا ہوا ہے، اس سب کو جو ہے نا کسی ایک یونٹ میں ٹرانسفر کر لیں اور اس کا بٹوارا کر لیں۔ پھر اس کے بعد سے اس کے حساب سے آپ چاہیں تو زمینوں کو اور دوسری چیزوں کو بانٹیں، کیونکہ ساری چیزوں کی ویلیو ایک جیسی ہوتی نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ کہ حصہ سب کا ادا کریں خوش دلی کے ساتھ، کیونکہ ہمارا معاملہ صرف دنیا کا نہیں ہے، ہمارا معاملہ آخرت میں بھی ہے، ہم سے آخرت میں بھی اس کا سوال ہونا ہے۔ چوتھی اور بنیادی چیز یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تقدس نے طے کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ مال چھوڑنے والا وصیت کر کے جائے، اور جن کو مال ملنے جا رہا ہے پہلے اس وصیت کو دھیان میں رکھیں، اور کسی وجہ سے کوئی قرض لیا ہوا ہے، اگر صاحب مال ہے جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے، میت نے اگر کوئی قرض لیا ہوا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ بلکہ حالانکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے وصیت اور بعد میں قرض کی بات کرتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے نا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ ہر جگہ جو ہے نا یہ 2-3 جگہوں پر ملے گا آپ کو کہ وصیت ادا کرنے کے، وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرضہ چکانے کے بعد، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بدلی ہے، اور فقہا کے ہاں بھی اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے، اس سے بعد میں جو مال بچے اس میں سے وصیت جتنے کی ہوئی ہے، میکسیمم وصیت 1/3 کی جا سکتی ہے، اتنی وصیت نکال دی جائے،
اس کے بعد سے مال کا بٹوارا ہوگا، اور مال کے بٹوارے کا جو میں نے طریقہ بتایا وہی ہوگا کہ والدین کو 1/6 1/6، بیوی کو 1/8 اگر اولاد زندہ ہے، اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر کو 1/4 اگر اولاد ہے تو۔ یہ اس طرح یہ بٹوارے کی چیز ہے جو آپ کو مل جائے گی، مفتیوں کے ہاں مل جائے گی۔ یہ میرا ٹاپک بھی نہیں ہے کہ بٹوارے کے میں ریگولیشنز کو بتاؤں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایسا ہمیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس آرڈر میں کرنی ہے۔ بٹوارے میں بالکل تاخیر نہیں کریں، اور ایک ایک چیز بٹنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے جو یہاں پر جو آیت استعمال کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی کو کم اور زیادہ، اس سے مطلب نہیں ہے کہ مال کم چھوٹا ہوا ہے یا زیادہ چھوٹا ہوا ہے، یہ بات ہی نہیں ہے۔ یہ جہاں پر یہ کیا ہوا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منه او کثر، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا حصہ مل رہا ہو یا زیادہ حصہ مل رہا ہو۔ بلکہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر 1 گز کپڑا بھی چھوڑ گیا ہے اور 10 وارث اس کے بنتے ہیں تو 10 میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں کوئی اس کو چھوڑ دے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارے یہاں ظلم اس معاملے میں سب سے بڑا یہ ہے کہ بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے والدین کے انتقال کے بعد سے۔ تو پیسہ لے گی، مجھ سے پیسہ لے گی، اس کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، نہیں تو دھمکی دیتے ہیں، نہیں تو کئی بار کئی جگہوں پر تو جان سے مار دیتے ہیں، نہیں تو ہم نے تیرے لیے اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا، ایسا کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں چھوٹتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آج کے دن میں جو یونیفارم سول کوڈ کی بات چل رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ مسلمانوں کا یہ بگاڑ ہے کہ مسلمانوں نے خود ہی اس میں پہل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہماری مساجد اس لیے ہم سے چھنتی جا رہی ہیں کہ ہم مساجد کو آباد نہیں کرتے، اسی طرح سے ہمارے قانون ایک ایک کر کے اس لیے ہم سے چھنتے جا رہے ہیں کہ ہم خود ان قانونوں پر عمل نہیں کرتے، اور ہماری وجہ سے عدالتیں بھری پڑی ہیں، کیونکہ وہ عدالتوں میں جو ہے نا وہ سارے مقدمے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا حصہ نہیں ملا، ہمارا حصہ نہیں ملا۔ اگر ہم اللہ کے قانون پر اگر اصل میں اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین ہے تو ہمارا معاملہ الٹا ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو ہر چیز ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تقدس نے ان 2 آیتوں میں قانون، وراثت کا قانون بیان کرنے کے بعد سے بڑی 2 خوبصورت آیتیں بیان کی، اور بڑی خطرناک اور بڑی زبردست بھی ہے۔ تلک حدود اللہ، خوب یاد رکھو کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں۔ اور من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرے گا اس سلسلے میں، خاص طور پر وراثت کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے قانون طے کیے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوشن پروسیس رکھا، اس کے حساب سے بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ اور اس کے بعد سے یہ کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے آگے نکل گیا، تجاوز کر گیا، يُدْخِلَهُ النَّارَ خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جھونک دے گا جہنم میں، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے بڑا ہی زبردست اور دردناک اور المناک قسم کا عذاب ہے۔ ہم کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لالچ میں یہ جو بہنوں کا اور بیٹیوں کا حصہ ہمارے پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم نے اپنے گھر کو صحیح کر لیا ہوتا تو ہم کو باہر سے ہماری جو آج جو مصیبت آئی ہوئی ہے ہمارے اوپر، جو اس قسم کی پریشانیاں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، عدالتوں میں ہمارے لوگ نہیں جا رہے ہوتے، اور نہیں جا رہے ہوتے تو یونیفارم سول کوڈ اور اس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کوڈ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں آج کے قانون، یہ 2005 تک تو ان کے پاس قانون نہیں تھا، آج ان کے پاس قانون آیا ہے، کل حالات بدل جائیں گے، ان کا قانون بدل جائے گا۔ ہمارے پاس تو اللہ کا قانون ہے جو کبھی، اور خاص طور پر اس معاملے میں تو اللہ سبحانہ تقدس نے خود سے جو قانون وضع کیا ہے اس میں کسی قسم کی گنجائش اپنے رسول تک کے لیے نہیں چھوڑی ہے، تو یہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو بالکل ایک بیان اور کھلا ہوا قانون تھا جو نافذ ہونے کے لیے ہی دنیا میں اللہ سبحانہ تقدس نے بھیجا تھا۔ لیکن ہماری افسوس کی بات ہمارے اوپر کہ ہم نے اللہ سبحانہ تقدس کے اس قانون کے ساتھ مذاق اڑایا، لہذا ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے اس شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جب اس کو پر مصیبت آ رہی ہے، جب ہمیں آدھا دینا کی مجبوری آ رہی ہے، تب ہم کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو بڑا مشکل ہو گئی، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں ہر معاملے میں، ورنہ ایک ایک کر کے چیزیں آپ سے چھنتی جائیں گی، ایک احساس تک نہیں ہوگا دنیا میں ساری چیز۔ آپ نے اللہ کی کتاب کا احترام نہیں کیا تو آپ سے اللہ کی کتاب چھین لی جائے گی۔ آج ایک فنون کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ
آیات کو چینج کر دو. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا ہی اس پر عمل نہیں ہے، ہم ہی اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم اگر آرمی میں جانا چاہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ داڑھی چھپا کے جاؤ. سردار اگر آرمی میں جانا چاہے تو اس سے کوئی کچھ نہیں بولتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس پر پورا عمل کیا ہوا ہے. ہم میں سے شاذ و نادر ہی اس طرح کے. ہم اپنے قانون کو توڑنے اور مجروح کرنے کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. ہم اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لہذا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو ہمارا حق ہے، ہم پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلامی قوانین کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے ایمان کو سمجھ کے، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے، اور اسی سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باضابطے طور پر فرما دیا ہے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. اصل اور بنیادی کامیابی اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس سلسلے میں سوالات ہوں گے انشاءاللہ، پوچھ سکتے ہیں. بتایا کہ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو انمیوٹ. ٹھیک ہے ارشد بھائی، غالباً کوئی سوال نہیں ہے. کمال ہے، اس سلسلے میں بھی کوئی سوال نہیں ہے. یہ تو سب سے خطرناک ٹاپک ہے. چلیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. وبرکاتہ.